ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے حضور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں. کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حق بات کو بیان کرنے اور سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک پہ ایک موضوع میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے 2 سزائیں رکھی ہیں. پہلی سزا کہ ان کی روزی کا جامہ اللہ تنگ کر دیتا ہے. ومن اعرض عن ذکری، جس نے اس کی یاد سے منہ موڑا اور اس کی ذکر سے غافل ہوا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی روزی کے جامے کو تنگ کر دیتا ہے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور جب قیامت والے دن اللہ اس کو اٹھائے گا قبر سے تو آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا دنیا میں تھا، رزق کا جامہ تنگ تھا، اور اس جہان میں جب آیا تو میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اس بندے سے کہوں گا قال كذلك اتتك آیاتنا، میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھیں، میری طرف تجھے بلایا جاتا تھا، تجھے پکارا جاتا تھا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. فنسیتہا، تو سن کے بھی ایسے سنتا تھا جس طرح تو نے سنا ہی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح دنیا میں رہ کر تو نے مجھے بلایا، آج یوم آخرت میں تجھے ایسے ہی بلاتا ہوں. تو پچھلے جمعہ پر یہ موضوع تھا. اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ موضوع اس پہ تو میں نے بات کر لی تھی، اس سے اگلا موضوع جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی بات سچ ہے، یقیناً سچ ہے،
قرآن تو لا ریب ہے اور بے عیب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بھی لا ریب اور بے عیب بنا دیتی ہے۔ جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے والے کو بھی یہ قرآن ایسے کر دیتا ہے جیسے خود پاک ہے۔ قرآن خود بھی پاک ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے وہ اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس قرآن میں تو شک نہیں ہے، لیکن ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں اس کے روزی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں، رزق کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں۔ جو میرا باغی ہوتا ہے، جو اللہ رسول کا باغی ہوتا ہے، جو اللہ رسول کی دین کا باغی ہوتا ہے، اس کے حدود کا خیال نہیں رکھتا، تو اللہ سے جو دور ہوتا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں اس کی رزق کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں۔ لیکن ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں بڑی بڑی بغاوت کرنے والے، بڑے بڑے سیاہ کار، بڑے بڑے روح بسیاہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز کا اہتمام نہیں کیا، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی روزے، کبھی اللہ کے فرائض، واجبات، نوافل، کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا، لیکن دولت کے نشے میں مست ہیں اور دولت کے نشے میں گم ہیں۔ تو پھر یہ فرمان جو ہے، اللہ فرما رہا ہے میں تو اس کی روزی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ روزی کا جامہ تنگ کرنے کا قرآن میں کہہ رہا ہے، نس قطعی سے صابر ہے، تو لوگ تو پھر اس سے بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ہیں حقیقت میں ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو بڑے اللہ رسول کے باغی ہیں۔ تو پھر ان کو رزق کیسے ملا؟ اگر وہ اللہ کا فرمان تو یہ سچ ہے کہ میں ان کی روزی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں جس نے بھی مجھ سے منہ موڑا۔ تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ تو قرآن کے بھی، کبھی ان کو ہم نے قرآن کھولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ان کو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر ان کے پاس تو بڑا رزق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے غریبوں، جو فقراء صحابہ تھے نا، غریب صحابہ، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو مکے کے کافر ہیں، مکے کے سردار ہیں، جو اللہ رسول کے باغی ہیں، ان کے پاس تو بڑا دولت ہے، مال ہے، رزق ہے، فراوانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغبطن فاجرا بنعمتی، لا تغبطن فاجرا بنعمتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی گنڈے اور بدمعاش، یہ لفظ کا معنی ہے، کسی گنڈے، بدمعاش اور دولت مند کو دیکھ کر، جس کے گھر میں شریعت نہیں اور جس کے گھر والے شریعت مصطفیٰ کے پردے کا خیال نہیں رکھتے، جن گھروں کے مصلے ویران ہیں اور جن کے قرآن الماریوں میں بند پڑے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ایسے بڑوں کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا حسرت نہ کرنا کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں، کبھی اس طرح کی حسرت نہ کرنا کہ ان کے پاس تو مال و دولت ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام، تو نے اس کی نافرمان کی بڑی گھر کو دیکھا ہے، فرمایا اس کی تو نے تنگ قبر کو نہیں دیکھا، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا گھر تو بہت بڑا ہے، بڑا کشادہ گھر ہے، تمہیں اس کا گھر نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں تم نے ابھی اس کی قبر کی بند کوٹھڑی نہیں دیکھی، اس کی قبر کا کیا حال ہونے والا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے تم نے اس کے گھر کے بڑے بڑے فانوس اور بڑی بڑی لائٹس دیکھی ہیں، ابھی میرے صحابہ تم نے اس کی قبر کا اندھیرا نہیں دیکھا۔ سامنے تو اس کے بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے، لیکن اس کی قبر جو ہے، اس کی تنگی اور اس کے اندھیرے کو ابھی تم نے نہیں دیکھا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اس بدبخت کا قبر میں آنے کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بڑے بڑے
अमीरों को देखकर और बड़े बड़े जागीरदारों को देखकर कुरान की इस आयत का इनकार न करना कि अल्लाह तो फरमा रहा है कि मैं उसका रिज्क तंग कर देता हूँ, वो तो बड़ी अय्याशियों में है। उलमा फरमाते हैं कि जो तंगी की बात हो रही है, दुनिया की बात भी हो रही है, असल में ये जो बात हो रही है कि मैं उसके रिज्क का जामा तंग कर देता हूँ। रिज्क का जामा तंग करने से मुराद है कि उसकी जिंदगी उस पर तंग कर दी जाती है। एक तो माना उसका ये है, और दूसरा उलमा फरमाते हैं कि जब वो बंदा कब्र में जाएगा तो दर हकीकत जो उसकी कब्र होगी उसको तंग कर दिया जाएगा। दुनिया में बेशक वो अल्लाह रसूल का बाकी रहा है, और अल्लाह रिज्क तो किसी का बंद करता नहीं है, वो तो हर एक का रज़ाक वही है, जिसने पैदा किया है उसी ने रिज्क का बंदोबस्त भी करके भेजा इंसान का। तो उलमा फरमाते हैं कि जब वो कब्र में जाएगा तो कब्र में जाने के बाद उसकी कब्र की जिंदगी तंग कर दी जाएगी। हजरत अमर बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक बहुत बड़े वली अल्लाह हुए हैं अपने दौर के। आप फरमाते हैं कि मेरे एक मोहल्ले में एक कब्रें खोदने वाला रहता था। कब्रें खोदने का उजरत पर काम करता था, कब्रें खोदता था और जो आता था पेमेंट देता था और एक कब्र उससे खरीद लेता था। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और वो उसकी ज़िंदगी बदल के रह गई है। तो आप फरमाते हैं कि मेरा दिल किया मैं उसके पास जाऊं और उससे कोई हाल पूछूं कि कौन सा तेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या आया है और ऐसा कौन सा तेरी ज़िंदगी में चेंज आया है जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई और तू बदल के रह गया है। तू तो सिर्फ कब्रें खोदने वाला था, न तुझे शरीयत का इल्म था तेरे पास, न तू अल्लाह रसूल का इताअत फरमाबरदार था, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, न तू सजदे करने वाला था, न तू रमज़ान की पाबंदी करने वाला था, लेकिन यकदम तेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है। और वो कैसे आई है? मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह कब्र को फिर कैसे तंग करता है। उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बागी होता है, अल्लाह उसकी कब्र को तंग कर देता है। हज़रत अमर बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं एक दिन फारग बैठा था और मैंने कब्रों की खुदाई का काम शुरू कर दिया। एक कब्र खोदी, दूसरी खोदी, फिर जब तीसरी खोदी तो आप फरमाते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से तीसरी कब्र खोदने में कामयाब हुआ। उस कब्र के अंदर से इतनी खौफनाक आवाज़ें और उसके अंदर से इतनी खौफनाक आग के शोले जिस तरह भड़कते हैं, ऐसे गर्मी की हिद्दत महसूस हो रही थी मुझे। 3 कब्रें खोदी, 2 मैंने खोद ली और तीसरी जो थी, तीसरी बड़ी मुश्किल से मैंने खोदी, पसीने से शराबूर हो गया। आप फरमाते हैं कि मैंने 3 कब्रें खोदी और उस दिन कोई मेरे पास मरने वाला ना आया। यानी वो कब्रें खोद तैयार करके रख देते थे, जिसका कोई फौत होता था वो आते, जनाजा पढ़ते और उनको पता होता था कि कब्र तैयार है, या पहले राब्ता कर लेते थे, उजरत देकर कब्र खरीद लेते थे और अपना मुर्दा दफन कर देते थे। हजरत अमर बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने देखा जब मैं थक हार के बैठ गया तो मेरी आंख लग गई, ऊँघ आई और मेरी आंख लग गई। आप फरमाते मैंने अजीब माजरा देखा कि आसमानों से ख्वाब में मैंने 2 घोड़ सवार देखे। दोनों घोड़े पे सवार हैं, वो उतरे, एक घोड़े पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर उतरे कब्रिस्तान में, और उतर कर अपना घोड़ा उन्होंने बांधा और बांध कर आप फरमाते हैं कि वो दोनों, एक के हाथ में कलम और कागज़ था और दूसरा साथ वैसे ही था जो हिदायत उसको दे रहा था। वो 2 शख्स उतरे हैं और पहली कब्र जो मैंने खोदी थी उसके सिरहाने आकर खड़े हो गए। वो बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदली। आप फरमाते हैं कि मैंने जब देखा, कान लगाया कि ये आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कह रहा था कि इस जो पहले वाली कब्र है इसको 12 मील लंबा और 12 मील चौड़ा लिख दो। ये ख्वाब बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं उन्होंने लिख दिया, पहली कब्र जो है ये 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। आप फरमाते हैं फिर इस कब्र के बाद वो दूसरी कब्र पर गए, दरमियान वाली जो थी,
اس پر جب گئے تو لکھنے والے نے پوچھا کہ اس پر کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو تا حد نگاہ لمبائی اور تا حد نگاہ اس کی چوڑائی لکھ دے، جہاں تک نظر جاتی ہے اس کو لمبا اور جہاں تک نظر جاتی ہے اس کو چوڑا لکھ دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا۔ اب تیسری قبر جو تھی اس پر جب گئے، وہ کہتا میں بڑے حیرانگی میں تھا کہ اب تیسری قبر کے بارے میں جس سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، جس سے آگ کے شعلے اور مختلف آوازیں آ رہی تھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کے بارے میں تجسس میں تھا اور جستجو میں تھا کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب اس کے باری آئی تو ہدایات دینے والے نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور یہ ایک شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا اس کو اتنا تنگ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دے۔ اس نے لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ واپس گئے تو میری آنکھ کھل گئی اور میں بڑے خوف میں تھا۔ کہتا اب میں بات تو سمجھ چکا تھا، حقیقت تو میرے سامنے کھل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اب میں انتظار میں تھا کہ اب مرنے والا کون کون کس قبر میں آتا ہے اور اس کے کیا اعمال ہیں۔ عمر بن مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن گزرا تو میں قبروں کو ڈھانپ کر گھر آ گیا۔ دوسرے دن جب واپس گیا تو اب انتظار میں کہ کوئی گاہک آئے اور اس گاہک کو میں اپنی قبر بیچوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا ہے قبرستان میں، اور 4 بندے جنہوں نے چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے، اور 4 بندے وہ ہیں جو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہیں۔ ٹوٹل 8 بندے ہیں اس میت کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کر دیکھنے لگا، انہوں نے جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کر میرے پاس آئے۔ قبر ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ میں نے پوچھا 3 قبریں میرے پاس ہیں، تم کون سی قبر کو پسند کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں وہ پہلے والی قبر پر گئے جس کو 12 میل لمبا اور 12 میل چوڑا لکھا تھا۔ جب اس قبر پر گئے تو کہنے لگے ہمیں یہ قبر چاہیے۔ کہتے میں حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ مرنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ قبر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک جنت کے باغوں میں سے باغ اور ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اسی طرح ہے، بزرگ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں، آج کل بھی اسی طرح ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کسی قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو۔ مرنے والا تو مر گیا، مٹی ہو گیا، اب قبر کے احترام کس لیے ہے؟ در حقیقت قبر نہیں ہوتی فرمان مصطفیٰ کے مطابق، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی مسلک کو کسی مذہب کو اختلاف نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا قبر کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2، ایک جنت کے باغوں میں سے باغ اور دوسری جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ قبر کا احترام ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو۔ کہیں تم قبر کے اوپر پاؤں رکھو تو آقا کے فرمان کے مطابق وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو، کہیں تمہارا قدم جنت کے باغ پر نہ آ جائے اور تم گناہگار نہ ہو جاؤ، اس لیے قبر پر پاؤں نہ رکھو۔ اور دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کی دوسری حالت کیا ہے؟ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، قبر پر قدم نہ رکھو اور دیکھ کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس قبر پر قدم رکھ رہے ہو وہ جہنم کا گڑھا ہو اور زندگی میں تمہارا قدم ہی جہنم کے گڑھے پر آ جائے۔ اس وجہ سے علماء پہلے بزرگ بھی فرماتے تھے کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو۔ پھر اس کے بعد مردے کا احترام وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ تو قبر کی کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 2۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو آیا اس کو جب دفن کرنے لگے، جب اجرت کا وقت آیا مجھے پیسے دینے کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 7 والے گاؤں سے آئے۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ پہلے زمانے میں جو درزی ہوتے تھے ان کی آمدن سب سے کم ہوتی تھی،
آج کل تو سلائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج کل تو اور معاملہ ہے. پہلے زمانے میں جو سب سے کمزور اور غریب آدمی ہوتا تھا وہ مشین لے کے بیٹھ جاتا تھا کسی کا کفن سلائی کرنا، کسی کے کپڑے سلائی کرنے، اور اسی سے اس پر گزر بسر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے محلے کا درزی تھا. مرنے والا کون تھا؟ درزی تھا. میں نے پوچھا اس کے حالات کیسے تھے؟ انہوں نے کہا تھا غریب، اللہ کی عزت کی قسم مال کا غریب تھا لیکن سجدوں کا بہت امیر تھا. دولت کا کمزور تھا لیکن درود میں بہت زیادہ طاقت رکھنے والا تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کپڑا سلائی کرتے ہر وقت اس کی زبان پر یا خدا کا نام ہوتا تھا یا مصطفیٰ کا نام ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی خوش نصیب ہے، یہ کوئی نیک شخص ہے. آپ فرماتے ہیں اب میں انتظار میں تھا کہ جو 2 قبریں بقیہ رہ گئی ہیں ان کا کیا بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور جنازہ آیا اسی دن، اور وہ جنازہ ایسے آیا کہ اس جنازے کے ساتھ صرف ٹوٹل ہی 4 بندے تھے. غریبوں کہ گھروں میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ سورج بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی، سورج بھی رک جاتا ہے. غریب کا آج کل جنازے بھی دیکھا دکھائی کے ہیں، منہ ملازے کے جنازے ہیں. آقا علیہ السلام نے تو میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے میت کو تحفہ دیا ہے. اگر مرنے والا نیک ہے اس کی نیکی کی وجہ سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس کو تحفہ دیتا ہے. اس کی نیکیوں کی وجہ سے جتنے جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا. لیکن ہمارے جنازے نیکی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جنازے منہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو 4 بندے آپ فرما رہے ہیں اس کے جنازے میں تھے شامل ٹوٹل. آپ فرماتے ہیں کہ اب میں انہوں نے جنازہ پڑھا اور میرے پاس آ گئے. اب میں انتظار میں تھا کہ یہ کون سی قبر دیکھتے ہیں. اب انہوں نے قبر پسند کی تو جو درمیان والی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا نا کہ تا حد نگاہ اس کو وسیع رکھ دو، اب انہوں نے وہ قبر سلیکٹ کی. آپ فرماتے ہیں پہلے قبر والے سے بھی میں نے کوئی اجرت نہیں لی، میں نے کوئی اجرت نہیں لوں گا، یہ اتنا نیک بندہ ہے، صالح آدمی تھا. اب جس پر انہوں نے لکھا تھا کہ تا حد نگاہ اس کو وسیع لکھ دو، اب وہ قبر انہوں نے خریدی. جب دفن کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ساتھ والے فلاں گاؤں سے آئے. میں نے پوچھا یہ کون تھا مرنے والا، اس کے حالات کیا تھے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، یہ کوئی پردیسی تھا، سفر میں تھا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے پاس کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، اس کی جیب میں کچھ رکا نہیں تھا، تو ہم پردیسی سمجھ کے اور مسافر سمجھ کے اس کو لے آئے ہیں اور اس کا کفن دفن کا اہتمام کیا ہے. چندہ اکٹھا کر کے ہم 4 بندوں نے آپس میں پیسے اکٹھے کر کے ہم نے اس کا کفن خریدا ہے اور ہم لے کر آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کو تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں یہ کون تھا. انہوں نے کہا تو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ مرنے والا کوئی عام نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کریم کا سچا غلام اور نوکر تھا. آپ نے فرمایا یہ مرنے والا اس کی قبر کو اللہ نے تا حد نظر وسیع کر دیا ہے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے. یہ غریب آدمی نہیں تھا، یہ اللہ کا قریب تھا اور مصطفیٰ کریم کا سچا غلام تھا. اب آپ فرماتے ہیں کہ اب تیسری قبر اور آخری قبر میں انتظار میں تھا، اب یہ کون اس میں آتا ہے اور کون بدبخت ہوگا جو اس قبر میں آئے گا جس قبر کو میں نے کھودتے ہوئے بھی گرمی محسوس کی اور آگ کے شعلے دیکھے اور خواب میں بھی پھر میں نے دیکھا کہ جس نے اتنا اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اب میں انتظار میں بیٹھ گیا. ایک جنازہ آیا، بہت زیادہ لوگ تھے اس میں اور اس کی حیت جو تھی وہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنازہ کسی عورت کا جنازہ ہے. مرد کا جنازہ اور عورت کے جنازے میں نے پچھلے جمعے پر بتایا تھا کہ فرق ہوتا ہے. عورت کے جنازے پر ایک وہ پالکی سی بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے وجود کے ابھار نظر نہ آئے. شریعت تو مرنے والی عورت کا بھی حیا کرتی ہے اور ہماری آج زندہ جیتے جاگتے حیا کا خیال نہیں کرتی. برکہ وہ الگ سبجیکٹ.
آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کسی عورت کا جنازہ ہے۔ جب جنازہ انہوں نے پڑھا، بڑے فانوس اس کے ساتھ ہیں اور بڑے مخمل کی چادریں اوپر کرائی ہوئی ہیں، اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی وڈیرے کی عورت مری ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئے تو میں نے پوچھا یہ کون سی قبر خرید رہے ہیں؟ تو انہوں نے اسی قبر کا انتخاب کیا جو تیسری میں نے کھود کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ تو انہوں نے کہا فلاں محلے کا وڈیرا ہے، اس کی بیوی تھی۔ میں نے پوچھا اس کے حالات کیا تھے؟ انہوں نے کہا اس کی سہیلیاں ایسی اس نے بنائی ہوئی تھی جو اللہ رسول کی باغی تھی، اللہ رسول کی نافرمان تھی۔ جب یہ گھر سے نکلتی تھی تو بے پردہ ہو کر نکلتی تھی۔ اس کا قرآن اس کی گھر کی الماریوں میں بند پڑا رہتا تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ امیر تھی لیکن سجدوں کی غریب عورت تھی، کبھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جو اللہ رسول کا باغی ہوتا ہے اللہ اس کی قبر کو تنگ کیسے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نشان میری آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر وہ کام چھوڑ دیا اور میری زندگی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اور میں نے کہا زندگی بھر وعدہ کر لیا اللہ اب تیری بارگاہ میں کبھی میں بغاوت نہیں کروں گا، تیری بارگاہ سے کبھی میں دور نہیں ہوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ایک حسرت ہے۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ایک حسرت ہے؟ مدینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن یہ ممبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا، صحابہ کرام سن رہے تھے، اور یہ خبر مصطفیٰ کریم کی جو حسرت والی اور خواہش والی خبر تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ اس طرح پھیلی جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے۔ جب صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ میرے دل کی ایک حسرت ہے، کون ہے جو میری اس حسرت کو پورا کرے گا؟ کوئی ہے جو میری اس حسرت کو پورا کر کے میں مصطفیٰ کو بھی راضی کرے اور میں مصطفیٰ کے رب کو بھی راضی کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حسرت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب ان تکون هذه السورة فی قلب کل رجل وامرأة من امہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سورت ہے قرآن میں جس کا نام سورہ ملک ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الملک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محمد مصطفیٰ کی ایک خواہش ہے کہ میری امت کے ہر مرد کے سینے میں یہ سورت موجود ہو، اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ میری امت کی ہر عورت کے سینے میں یہ سورت محفوظ ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش کو جس نے دنیا میں پورا کر لیا، اس سورت کو سینے میں بسا لیا، اس سورت کو یاد کر لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر میں دنیا میں مصطفیٰ بھی راضی ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں قیامت میں مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوگا۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک ہے۔ اب سنیے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ یہ میں مصطفیٰ کی خواہش ہے اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسرت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے مدینے کی کوئی عورت اور کوئی مرد اور کوئی بچہ ایسا نہ تھا جس نے اس سورت کو حفظ نہ کر لیا۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، جب صحابہ کرام اس کو یاد کر کے آئے، آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس سورہ ملک کو یاد کر لیا ہے، ہماری خواتین نے بھی یاد کر لیا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یاد کر لیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب صحابہ کرام نے اس پوری سورت کو کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے یاد کر لیا ہے۔ یہ 30 آیات ہیں اور 2 رکوع بنتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام پھر خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا سنیے تاجدار کائنات کیا فرما رہے ہیں، فرمایا صحابہ
اب خوش ہو جاؤ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں سورہ ملک کا نور ہوگا، جس سینے میں سورۃ الملک ہوگی، جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، اس کی روح پلٹائی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ ملک ایک نور بن کر اس قبر کو ڈھانپ لے گی۔ جس کی سینے میں سورہ ملک ہوگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا منکر نکیر جو دو فرشتے ہیں سوالات کرنے والے، جو سوال کرتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا تیرا رب کون ہے، اور بتا تیرا دین کیا ہے، اور بتا اس ہستی کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نکیرین سوال کریں گے۔ نماز کا سوال قبر میں نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں پہلا سوال جو نماز کا ہوگا، نہیں، نماز کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، یہ حشر میں ہوگا۔ قبر کی زندگی اور ہے، حشر کی زندگی اور ہے۔ قبر کے سوالات اور ہیں، حشر کے سوالات اور ہیں۔ قبر میں تیرا عقیدہ پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے بتا کس کے پیچھے تھا، بتا کس کو مانتا تھا، بتا کس پر عمل کرتا تھا، اور بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال ہو، قبر میں عقیدہ چیک ہوگا، اور نماز کا سوال اسی سے کیا جائے گا جو قبر کے سوالات میں کامیاب ہوگا۔ جس نے مصطفیٰ کریم کو قبر میں پہچان لیا، اسی سے پھر اگلے سوالات ہوں گے، اور جس نے مصطفیٰ کو قبر میں پہچاننے سے انکار کر دیا اور شریعت مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا، اپنے خدا کو بھی نہ پہچان سکا، اس سے بقیہ سوال پھر کیسے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کے سینے میں یہ سورہ ملک ہوگی، منکر نکیر بعد میں آئے گے، وہ سورت ایک نور کا حالہ بن کر اس کی قبر کو سب سے پہلے ڈھانپ لے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جب فرشتے آئیں گے سوالات کے لیے، تو فرشتے اس نور سے کمزور محسوس کریں گے، اور وہ نور اتنا طاقتور ہوگا کہ جو فرشتوں کو قبر میں جانے سے بھی روک لے گا۔ یہ صحابہ کو حضور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس سینے میں سورہ ملک ہوگی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتوں کو قبر میں جانے سے روکے گی یہ سورت، تو پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے، مولا تو نے ہمیں بھیجا تھا اس مرنے والے کا حساب لینے کے لیے، اس سے سوالات کرنے کے لیے، اب کون سی چیز ہے جو تیرے بھیجے ہوئے کو بھی روک رہی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پوچھے گا، پھر اللہ جانتا تو ہوگا، اللہ پوچھے گا کون ہے جس نے میرے بھیجے ہوئے فرشتوں کو روک لیا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ ملک پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گی، مولا کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو میرا کلام ہے۔ تو مولا تو جانتا نہیں کہ زندگی میں یہ میری تلاوت کرنے والا تھا اور مجھ کو سینے میں بسانے والا تھا؟ جب تو جانتا ہے میں تیرا کلام ہوں اور مجھ سے یہ محبت کرنے والا تھا، ہر رات کو مجھے پڑھ کر سونے والا تھا، تو پھر تو نے فرشتوں کو بھیجا کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یجادلو، مجادلہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں یہ جھگڑا پیش کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گی یہ سورہ ملک اللہ کا کلام۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، تو یا میں تیری بارگاہ میں درخواست پیش کرتی ہوں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ خوش ہوگا، سورہ ملک کی یہ بات سن کر اللہ خوش ہوگا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ دنیا میں اس پر راضی تھا جس نے سورہ ملک کو سینے میں بسا لیا تھا، تو جس پر مصطفیٰ راضی ہو گیا اللہ تو مصطفیٰ کے ارادے کو دیکھتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں تو تیری رضا کو دیکھتا ہوں، تو وہ ہے تیری خاطر تو میں قبلہ بدل دیتا ہوں، تو وہ ہے تیری خاطر میں کعبے کو تبدیل کر دیتا ہوں، تو وہ ہے جس کی خاطر میں رب کام کرتا ہوں، ساری کائنات میں رب کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، تو میرا حبیب ہے، تو وہ ہے جس کی رضا کی خاطر میں رب کام کرتا ہوں، میں تو تیری رضا کو دیکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں دنیا میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں جس نے اس سورہ ملک کو سینے میں بسایا ہے، تو قبر میں میرا رب راضی ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں یہ بات سورہ ملک کی سن کر اللہ خوش ہوگا، اپنی شان کے لائق اللہ مسکرائے گا اور اللہ فرمائے گا سورہ ملک جا میں نے تیری بات سن لی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد شفع علیک کشفعت فیہ، خوش ہو جا میں نے تیری سفارش اور شفاعت قبول کر لی ہے اور میں نے اس شخص کی بخشش کر دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری بات، آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتے بغیر سوالات کے اس سورہ ملک کا جو جھگڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں محبت کا جھگڑا، یہ پیش کرنے کے بعد تاجدار کائنات فرماتے ہیں فرشتے بغیر حساب کتاب کے واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ دفنانے والے دفنا کر آ گئے، فرشتے منکر نکیر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس سے اگلی بات بھی لطیف فرمائی، سنیے جس کے سینے میں ایک سورہ ملک ہے اس کا یہ مقام ہے، تو جس کے سینے میں اللہ کا پورا قرآن ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے سورہ ملک سے پیار کیا اس کا مقام یہ ہے، تو جس نے زندگی میں اللہ کے سارے قرآن سے پیار کیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتے واپس جائیں گے یہ سورہ ملک ایک حور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ کس کی شکل میں؟ حور کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہی سورہ ملک ایک جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی ہے، اور فرمایا اپنا منہ قبر والے کے منہ پر رکھ دیتی ہے۔ ایک حور کی جس کے سینے میں سورہ ملک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ ملک قبر میں حور جنت کی حور بن کر اپنا منہ اس مرنے والے کے منہ پر رکھ دیتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے منہ کے بوسے لیتی ہے اور کہتی ہے مرحبا بہذا الصامت فہو ما کلامی، اور وہ صورت کہتی ہے ان ہونٹوں پہ میں قربان جاؤں جن ہونٹوں نے مجھے ساری زندگی تلاوت کرنے میں گزار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بات یہاں پر نہیں رکتی، بس میں مختصر کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر منہ کے بعد پھر اس مرنے والے کا یہ سورہ ملک سینہ چومتی ہے ایک حور کی شکل میں، اور کہتی ہے مرحبا بہذا الصدر فہو ما وعانی، فرمایا وہ کہتی ہے سورہ ملک میں قربان جاؤں اس سینے پر جس سینے میں ساری زندگی مجھے محفوظ رکھا، اس کا سینہ چومتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی صورت پھر اس کا پورا وجود چومتی چومتی اس کے قدموں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، انسان کے قدموں پر۔ کون؟ سورہ ملک ایک حور کی شکل میں بدل کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کہتی ہے مرحبا بہذین القدمین فہو ما قامتانی، وہ صورت کہتی ہے میں صدقے جاؤں ان قدموں کے جن قدموں پر کھڑے ہو کر یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ رمضان میں ہم کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک کو یاد کر لیتا ہے، اس کے کتنے آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں۔ 30 آیتیں میرے خیال میں ایک دن میں اگر ایک آیت بھی یاد کی جائے تو 30 دنوں میں مہینے میں یہ سورت پوری ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس سینے میں یہ سورہ ملک ہوتی ہے، جس دن پہلے دن کا چاند نظر آتا ہے، چاند دیکھتے وقت جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اولیاء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس شخص نے اس سورہ ملک کی 30 آیات کی تلاوت کی پہلے دن کا چاند دیکھ کر، اس مہینے میں ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے، ہر دن کی ہر آیت اس دن کی محافظ بن جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آسمان سے بجلیاں بھی ٹوٹ کر زمین کو برباد کرنے کے لیے آ جائے، آسمان زمین پر بھی گر جائے، تو اس سورہ ملک جس نے پہلے چاند کو دیکھ کر اس کی تلاوت کی ہوتی ہے، اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میری حسرت ہے۔ اور پھر سنیے، آقا نے فرمایا جس گھر میں سورہ ملک کی تلاوت نہیں ہوتی اور جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا کلام ہر روز اس گھر کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں 7 قرآن پڑھے ہیں، اور کتنے قرآن ہیں جو دن میں ہماری اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، ہم ان کو کھولتے تک نہیں، الماریوں میں بند پڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر اگلا ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اور جس محلے کی مسجد ویران ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ محلہ ویران ہو جاتا ہے۔ ہر روز اللہ کا قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ پڑھنے والوں کی شکایت کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس مسجد کو ویران کر دیا جاتا ہے، جس محلے کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہر روز مسجد اللہ کی بارگاہ میں اس محلے کی شکایت کرتی ہے اور بد دعا کرتی ہے، مولا جس طریقے سے اس محلے والوں نے مجھے ویران کیا ہے، مولا تو ان کے گھروں کو بھی ویران کر دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، جس محلے کی مسجد ویران ہوتی ہے وہ مسجد محلے کی اس کے نمازیوں کے لیے ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا جس طریقے سے انہوں نے مجھے اپنی جبینوں سے اور اپنے سجدوں سے آباد کیا ہے، مولا تو ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا سنت ادا فرمائے۔